اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، رمضان اور روزے کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور ہمارے سامنے ہے تفہیم القرآن، جس کی روشنی میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے 188 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح، ان آیات میں روزے کی فرضیت ہے، اس کا مقصد، اور کیسے یہ حکم آہستہ آہستہ نافذ ہوا، کون سی رعایتیں ہیں، مطلب پوری عبادت کی روح کیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف عبادات کے احکام نہیں ہیں، بلکہ ان میں گہری روحانی اور اجتماعی حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت 183، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے، جی، لیکن فوراً بعد کہا گیا جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں، یہ پہلے سے چلی آ رہی ایک اہم عبادت ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، اس کا مقصد اتنا بنیادی ہے کہ اللہ نے اسے پچھلی امتوں کے لیے بھی ضروری سمجھا، اور وہ مقصد وہ آیت میں ہی واضح کر دیا گیا تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہ ہے اصل ہدف۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، خود پر قابو۔ بالکل، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ یہ کیفیت پیدا کرنا۔ تو کیا یہ حکم مطلب آج جو شکل ہے اسی طرح آیا تھا یا آہستہ آہستہ؟ تفہیم میں تدریج کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، اسلام کے اکثر احکام بتدریج آئے ہیں۔ تفہیم میں ہے کہ شروع میں غالباً ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 دن کے روزوں کی ترغیب دی تھی، عاشورہ کے روزے کی طرح۔ لیکن وہ فرض نہیں تھے۔ نہیں، وہ فرض نہیں تھے، نفلی تھے۔ پھر آئی آیت 184 جس میں چند مقرر دنوں کے روزوں کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ غالباً پہلا باقاعدہ حکم تھا رمضان کے حوالے سے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ تفہیم کے مطابق یہ 2 ہجری میں جنگ بدر سے کچھ پہلے نازل ہوا۔ اس میں بیمار اور مسافر کو بعد میں گنتی پوری کرنے کا کہا گیا۔ اور ایک اور رعایت بھی تھی، وہ فدیہ والی۔ جی ہاں، وہ اہم ہے، کہا گیا اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے۔ 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ 1 منٹ، یعنی اگر کوئی صحت مند ہے، سفر پر بھی نہیں، وہ بھی اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے اور صرف فدیہ دے دے؟ جی، ابتدائی حکم میں یہ آپشن، یہ اختیار دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ عرب اس طرح کے روزے سے زیادہ مانوس نہیں تھے، تو شروع میں آسانی رکھی گئی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو، مطلب ترغیب روزے کی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ابتدائی سٹیج تھا، پھر فائنل حکم کب آیا؟ وہ آیا تقریباً 1 سال بعد۔ اگلی آیت یعنی آیت 185 رمضان سے پہلے نازل ہوئی۔ اس نے وہ جو عام رعایت تھی نا، فدیہ والی، جی، اسے منسوخ کر دیا اور کہا کہ اب جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ سکتا ہو، اس پر پورے مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اور اس آیت میں رمضان کی فضیلت کو قرآن کے نزول سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب، یعنی فرقان۔ تو روزے اور قرآن کا کیا تعلق بنا؟ تفہیم میں اس کی بہت اچھی وضاحت ہے کہ کسی نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ انسان خود کو اس مقصد کے لیے تیار کرے جس کے لیے وہ نعمت ملی ہے۔ اچھا، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ روزہ ہمیں جسمانی، روحانی طور پر تیار کرتا ہے کہ ہم اس پیغام کو صحیح طرح سے لے سکیں، سمجھ سکیں، عمل کر سکیں۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ ہمیں قرآن کے لیے تیار کرتا ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ نزول قرآن کی نعمت پر عملی شکرانہ بھی ہے۔ بہت خوب، تو آیت 185 میں پھر کہا، لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جی، اور وہ فدیہ والی عام رعایت ختم ہو گئی؟ ہاں، وہ عام رعایت ختم، لیکن وہ جو مخصوص رعایتیں تھیں، بیمار اور مسافر والی، جی، وہ برقرار رکھی گئیں۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اور وجہ بھی بتائی۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ بالکل، یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ آسانی والا اصول واقعی بہت اہم ہے۔
اچھا، سفر کی بات آئی تو تفہیم میں اس پر مزید بات ہے کہ سفر میں روزہ رکھیں یا چھوڑ دیں؟ جی، تفہیم واضح کرتا ہے کہ اجازت تو ہے چھوڑنے کی، لیکن یہ لازمی نہیں کہ چھوڑا ہی جائے۔ یہ شخص کی اپنی حالت اور سفر کی مشقت پر ہے۔ صحابہ میں دونوں طرح کا عمل تھا؟ جی ہاں، کچھ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، اور کوئی دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ کوئی شخص بہت نڈھال ہو گیا تھا سفر میں روزے سے؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ نیکی نہیں ہے۔ مطلب اگر روزہ اتنی مشقت کا باعث بن جائے کہ صحت کو خطرہ ہو یا بالکل ہی بے حال ہو جائیں تو پھر نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ صحیح، دن میں خود کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں۔ بالکل۔ اور جنگ کے موقع پر؟ جنگ کے موقع پر خاص طور پر جب دشمن سے مقابلے کا خطرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ روزہ نہ رکھو تاکہ لڑنے کی طاقت رہے۔ جنگ بدر اور فتح مکہ کے واقعات اس کی مثالیں ہیں۔ اچھا، سفر کتنا لمبا ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی کلومیٹر وغیرہ کی حد ہے؟ نہیں، شریعت نے ایسی کوئی متعین حد نہیں رکھی۔ تفہیم کہتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جسے عرف عام میں سفر سمجھا جاتا ہو، جس سے انسان پر سفر کی حالت طاری ہو جائے، تھکاوٹ ہو، معمولات بدل جائیں، وہ کافی ہے۔ یعنی یہ حالات پر منحصر ہے۔ جی، یہ زیادہ عملی اصول ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، ان روزوں کے احکام کے بیچ میں ایک آیت آتی ہے، آیت 186، اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اس کا یہاں کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ روزے کی حالت میں جب انسان اللہ کی خاطر مشقت اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ آیت ایک دم سے اللہ اور بندے کے براہ راست تعلق کو سامنے لے آتی ہے۔ بالکل، اللہ دور نہیں؟ بالکل، وہ قریب ہے، دعائیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تفہیم میں زور دیا گیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، تعلق بالکل ڈائریکٹ ہے۔ تو گویا روزے میں دعا کی قبولیت کا خاص اشارہ ہے۔ جی، روزہ، دعا اور اللہ سے قربت، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ آیت اسی کو نمایاں کرتی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں آیت 187 پر۔ یہ تھوڑی لمبی آیت ہے اور اس میں رمضان کی راتوں کے احکام ہیں۔ پہلا حصہ تو ازدواجی تعلقات کے بارے میں ہے۔ جی، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اور وہ تشبیہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ جی ہاں، لباس کتنا قریب ہوتا ہے، پردہ رکھتا ہے، زینت بنتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا ہی قربت، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والا اور باعث سکون و زینت ہے۔ اس حکم کا پس منظر کیا تھا؟ کیا پہلے لوگ رات میں بھی منع سمجھتے تھے؟ میں بھی بیوی سے ملنا ٹھیک نہیں، جیسے اعتکاف میں منع ہے۔ اچھا۔ اور کچھ یہ سمجھتے تھے کہ اگر رات کو ایک بار سو گئے تو بس اب صبح تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع ہو گیا۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جاتا تو وہ بہت زیادہ گلٹ فیل کرتے تھے۔ قرآن نے اسے اپنے آپ سے خیانت کہا ہے۔ تو اللہ نے ان کی یہ خود بنائی ہوئی مشکل آسان کر دی۔ فرمایا کہ اللہ جانتا تھا تم یہ کر رہے تھے، لیکن اس نے معاف کر دیا اور درگزر فرمایا، اب تم راتوں کو اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو اور جو لطف اللہ نے حلال کیا ہے اسے حاصل کرو۔ یعنی یہ بالکل جائز ہے، اسے بوجھ نہ سمجھو۔ جی بالکل۔ یہ پھر وہی آسانی والا اصول آ گیا۔ اچھا، آیت کا اگلا حصہ کھانے پینے کے اوقات کے بارے میں ہے۔ جی، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدائے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اس نے بھی یہ غلط فہمی دور کی؟ ہاں، وہی جو ذکر کیا کہ کچھ لوگ عشاء کے بعد یا سونے کے بعد کھانے پینے کو منع سمجھنے لگے تھے۔ آیت نے واضح کر دیا کہ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر طلوع ہونے یعنی صبح صادق تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کی پوری اجازت ہے۔ تو روزے کا ٹائم ہوا فجر طلوع ہونے سے سورج ڈوبنے تک۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے یعنی فجر سے پہلے کچھ کھانے پینے کی خاص ترغیب بھی دی۔ جی ہاں، تاکہ دن بھر طاقت رہے۔ اور دیکھیں، اوقات کے لیے بھی نا، اسلام نے کوئی گھڑی یا کیلنڈر نہیں بلکہ قدرتی آفاقی نشانیاں مقرر کیں۔ صبح کی سفیدی کا نمودار ہونا، رات کی سیاہی کا چھانا، یہ ہر جگہ ہر زمانے میں کام آ سکتی ہیں۔ تفہیم میں قطبین کا بھی ذکر ہے شاید؟ جی، کہ وہاں بھی جہاں دن رات بہت لمبے ہوتے ہیں، افق پر صبح و شام کی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تفہیم میں ایک اور بات پر زور ہے کہ سحر و افطار کے اوقات میں بہت زیادہ سختی یا بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔
جی ہاں، یہ اہم نقطہ ہے کہ شریعت نے کوئی سیکنڈوں منٹوں کی ایسی قید نہیں لگائی کہ ذرا سا فرق پڑا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال دی کہ اگر کوئی بالکل فجر کے وقت آنکھ کھلے تو جلدی سے کچھ کھا پی سکتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہو تب بھی۔ جی، کہ اگر سحری کر رہے ہوں اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً ہاتھ نہ کھینچیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اسی طرح افطار میں سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا سنت ہے، دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ صحیح۔ اب آیت 187 کا آخری حصہ اعتکاف کے بارے میں۔ جی، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف یعنی رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں ٹھہر کر خود کو عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ جی، تو اعتکاف کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنا منع ہے۔ البتہ جو ضروری انسانی حاجات ہیں ان کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا جامع اصول بیان ہوا، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ یہاں صرف حد پار کرنے سے نہیں روکا، قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم بات ہے۔ تفہیم میں اسے ایک حدیث سے سمجھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک محفوظ علاقہ، حما۔ جی، جو شخص اپنے جانور بالکل اس کی سرحد پر چرائے گا تو بہت خطرہ ہے کہ جانور حد پار کر کے ممنوعہ علاقے میں گھس جائے۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ کی حلال و حرام کی حدود ہیں۔ جو بالکل کنارے پر چلے گا، مطلب مکروہ کاموں میں پڑے گا، یا جو اجازتیں ہیں ان کی بالکل آخری حد تک جائے تو گا، اس کا گناہ میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ ان حدود سے تھوڑا فاصلہ رکھا جائے، قریب نہ بھٹکا جائے۔ یہ تو زندگی کے بہت سے معاملات پر لاگو ہوتا ہے۔ تفہیم میں اس رویے پر تنقید بھی کی گئی ہے جو ہمیشہ بالکل کنارے پر چلنا چاہتا ہے۔ جی، مصنف نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی جو ہر وقت بس رخصت اور اجازت کی انتہا ڈھونڈتے ہیں، اور ان علماء پر بھی جو ایسے لوگوں کے لیے ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے اکثر انجام حرام میں پڑنا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچا جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس رکوع کی آخری آیت 188 پر۔ یہ مالی معاملات سے متعلق ہے؟ جی، روزوں کے روحانی ماحول سے سیدھا مالی دیانتداری کا حکم۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نارواں طریقے سے ٹھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ آیت تقویٰ کو عبادات سے نکال کر سماجی اور معاشی زندگی میں لے آتی ہے۔ اس کے دو مطلب بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، چوری، جوا، سود، دھوکہ وغیرہ۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ حکام کو رشوت دے کر ان کے ذریعے کسی دوسرے کا حق نہ مارو۔ اور تفہیم میں ایک اور پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اصل میں دوسرے کی ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے پاس قانونی چال ہے یا اس کے پاس ثبوت نہیں، آپ عدالت نہ جائیں اسے ہڑپ کرنے۔ بالکل، کیونکہ ہو سکتا ہے جج آپ کے ظاہری دلائل یا گواہوں کی بنا پر فیصلہ آپ کے حق میں دے دے، لیکن اگر آپ نے وہ فیصلہ جھوٹ سے حاصل کیا ہے تو وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بہت اہم ہے جو تفہیم میں نقل ہوئی ہے۔ جی ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں ایک انسان ہوں، تم اپنے جھگڑے لاتے ہو سکتا ہے کوئی زیادہ باتیں بنانے والا ہو اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو اگر میں نے اپنے فیصلے سے کسی کو اس کے بھائی کا حق دلا دیا تو وہ حقیقت میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں، وہ اسے ہرگز نہ لے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یعنی عدالتی فیصلہ بھی حقیقت کو نہیں بدلتا اگر بنیاد غلط ہو۔ جی، اصل حق تو وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ تو خلاصہ کریں تو ان چند آیات میں ہم نے روزے کے حکم کا آغاز دیکھا، اس کا مقصد یعنی تقویٰ، پھر اس کا تدریجی نفاذ، اللہ کی طرف سے آسانی اور نرمی کا اصول، جی، پھر قرآن اور روزے کا تعلق، سفر اور بیماری کی رعایتیں، رمضان کی راتوں کے احکام، اعتکاف اور اللہ کی حدود کا احترام، اور آخر میں مالی دیانتداری کا حکم۔ یہ سب مل کر روزے کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک پورا تربیتی نظام ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ واقعی، اور جیسا آپ نے کہا،
تقوی صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ بازار میں، عدالت میں، گھر میں، ہر جگہ مطلوب ہے۔ بالکل۔ اچھا، جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان آیات میں بار بار اللہ کی طرف سے آسانی اور نرمی کا ذکر آیا۔ ہم اس اصول کو اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں کیسے اپنا سکتے ہیں جہاں ہم اکثر غیر ضروری سختیاں کر جاتے ہیں؟ جی، چاہے وہ دین کی اپنی سمجھ ہو یا رشتے نبھانے میں یا دوسروں سے برتاؤ میں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو حدود کے قریب نہ بھٹکنے کا اصول ہے، کیا وہ صرف حلال حرام کی فقہی بحثوں تک ہے یا زندگی کے دوسرے دائروں میں بھی ہمیں محتاط رہنے کا کہتا ہے، جیسے اخلاقیات میں یا اختیارات استعمال کرنے میں؟ بہت اہم سوالات ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔